وزیراعلیٰ ریونت ریڈی نے نیمون حلقے میں روڈ شو کے دوران عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر کیرلا کے لوگ ایل ڈی ایف یا پنارائی وجین کو ووٹ دیتے ہیں تو یہ ووٹ بالآخر دہلی میں مودی تک پہنچے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پنارائی وجین اور مودی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تیل کی کمپنیوں نے کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت میں ایک بار پھر نمایاں اضافہ کر دیا ہے۔ 19 کلو گرام کے سلنڈر کی قیمت میں 195 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ ماہ بھی 115 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا۔ کمپنیوں نے اس اضافے کی وجہ گیس کی قلت قرار دیا ہے۔ مشہور گلوکار غدر کے خلاف مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے توہین آمیز ریمارکس پر احتجاج کیا گیا۔ خیرت آباد ڈی سی سی صدر ایم روہت مدیراج کی قیادت میں کانگریس کارکنوں نے للہ کنٹا فیور ہاسپٹل چوراہے پر امت شاہ کا پتلا نظر آتش کیا۔ مظاہرین نے امت شاہ سے فوری معافی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ میں غدر کے خلاف نامناسب تبصرے کیے گئے۔ انہوں نے تلنگانہ بی جے پی کے ارکان پارلیمنٹ خاص طور پر کشن ریڈی پر بھی تنقید کی اور الزام لگایا کہ وہ اس معاملے پر خاموش رہے۔ نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے ریاست کے تمام کلکٹرز کو ہدایت دی ہے کہ وہ 2 اپریل سے ریاست بھر میں بڑے پیمانے پر گرام سبھاؤں کا انعقاد کریں۔ اس سلسلے میں انہوں نے پرجا بھون سے ضلع کلکٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منعقد کی، جس میں عوامی نظم و نسق اور ترقیاتی منصوبے کے عنوان سے 99 روزہ ایکشن پلان پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے اس سلسلے میں کلکٹرز کو مختلف ہدایات بھی دی اور ان پر عمل کرنے پر زور دیا۔ چارمینار پولیس نے شہر میں جرائم پر قابو پانے کے لیے مشتبہ افراد کو سخت وارننگ دی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق دوبارہ جرائم کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان افراد کی نقل و حرکت اور سوشل میڈیا سرگرمیوں بالخصوص انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی کڑی نظر رکھی جائے گی۔ حیدرا نے شہر کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر کارروائیاں کرتے ہوئے جھیلوں، پارکوں، نالوں اور سرکاری اراضیات پر قائم غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کر دیا ہے۔ ناگیریڈی کنٹا جھیل کی 8 ایکڑ اراضی پر قبضہ کیا گیا تھا۔ اس قبضے کو ختم کرتے ہوئے حیدرا کے عہدیداروں نے باڑ لگا کر اراضی کو محفوظ کر دیا۔ قلعہ باورمپیٹ میں مین روڈ پر قائم غیر قانونی دکانات کو برخاست کر دیا گیا، جبکہ بعض تاجروں کو 2 ماہ کی مہلت دی گئی۔ اوشا پوری گاؤں میں پارک کے لیے مختص اراضی پر قبضہ روک کر اسے محفوظ کیا گیا۔ جوبلی ہلز میں نالوں پر بنی غیر قانونی تعمیرات کو بھی منہدم کر دیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ عوامی مقامات اور وسائل کے تحفظ کے لیے یہ کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی۔ ٹینک بنڈ پر خودکشی کی کوشش کرنے والوں کی جان بچانے والے شیوا کی خدمات کو حکومت نے سراہتے ہوئے ان کی مدد کا اعلان کیا ہے۔ گزشتہ 20 برسوں کے دوران شیوا نے 200 سے زائد افراد کی جان بچائی اور سینکڑوں نعشیں پانی سے نکالی، تاہم اس کے باوجود وہ اپنے ارکان خاندان کی کفالت کے لیے جدوجہد کرتا رہا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اس کی صورتحال کا علم ہونے پر فوری مدد کرنے کی ہدایت دی۔ اس کے تحت 5 لاکھ روپے مالی مدد، اس کے بیٹے کو ہوم گارڈ کی ملازمت اور خاندان کے لیے 2 BHK مکان فراہم کیا جائے گا۔ ایل بی نگر میں ساگر رنگ روڈ پر آٹو ڈرائیورز نے LPG گیس کی شدید قلت کے خلاف زبردست احتجاج کیا۔ آٹو ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ گھنٹوں انتظار کے باوجود گیس دستیاب نہیں ہو رہی ہے، جس کے باعث ان کا روزگار متاثر ہو رہا ہے۔ مظاہرین نے آٹو رکشاؤں کو سڑک پر کھڑا کر کے ہائی وے کو بند کر دیا، جس سے ٹریفک مکمل طور پر جام ہو گئی۔ احتجاج کرنے والوں نے حکومت سے فوری مداخلت کرتے ہوئے گیس کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ ریاست میں انکم ٹیکس ریٹرن داخل کرنے والے افراد کے راشن کارڈز منسوخ کیے جانے پر تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ حکام کے مطابق اب تک تقریباً 1,40,000 راشن کارڈز منسوخ کیے جا چکے ہیں، جبکہ فیلڈ سطح پر جانچ کا عمل جاری ہے اور استفادہ کنندگان سے انکم ٹیکس ریٹرن سے متعلق اعلانات لیے جا رہے ہیں۔ متاثرہ افراد کا کہنا ہے کہ وہ صرف کار یا مکان کے قرض کے حصول کے ٹیکس ریفنڈ کے لیے ریٹرن داخل کرتے ہیں۔ اس بنیاد پر راشن کارڈ کی منسوخی ناانصافی ہے۔
عوام میں یہ افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ سالانہ 6 لاکھ روپے یا اس سے زائد آمدنی رکھنے والوں کے راشن کارڈز منسوخ کیے جا سکتے ہیں۔ سرور نگر، سدی پیٹ اور گدوال میں جانچ مہم تیزی سے جاری ہے، جس کے باعث چھوٹے تاجر، سیلون مالکین اور خانگی ملازمین میں شدید بے چینی دیکھی جا رہی ہے۔ تلنگانہ بھر میں آج سے چکن کی دکانات بند کر دی گئی ہیں۔ چکن شاپ اونرز ایسوسی ایشن نے اس سلسلے میں غیر معینہ مدت کی ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ ایسوسی ایشن کے ارکان کا کہنا ہے کہ جب تک پولٹری کمپنیوں کی جانب سے منافع میں اضافہ نہیں کیا جاتا تب تک یہ ہڑتال جاری رہے گی۔ ریاست میں مہالکشمی مفت بس اسکیم کے تحت خواتین نے اب تک 10,000 کروڑ روپے کی بچت کی ہے۔ 9 دسمبر 2023 کو کانگریس حکومت کے اقتدار میں آنے کے 48 گھنٹوں کے اندر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اس اسکیم کا آغاز کیا تھا۔ اس موقع پر پرجا بھون میں تقریب منعقد کی گئی، جس میں نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا، وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر اور دوسرے موجود تھے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق خواتین نے آرٹیسی بسوں میں 300 کروڑ مفت سفر کیے ہیں۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے تقریباً 15 لاکھ راشن کارڈز منسوخ کرنے کے لیے جاری سروے کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس عمل سے غریب اور متوسط طبقہ شدید متاثر ہو رہا ہے اور حکومت کو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ پٹن چورو سے تعلق رکھنے والے شیام اپنی بیٹی کی شادی کا دعوت نامہ دینے کے لیے سنگا ریڈی پہنچے اور کانگریس لیڈر جگا ریڈی سے ملاقات کی۔ بتایا جاتا ہے کہ شیام اور جگا ریڈی نے ایک ساتھ تعلیم حاصل کی تھی۔ کئی برسوں بعد اپنے کالج کے دوست سے ملاقات پر جگا ریڈی نے انہیں نہایت محبت سے خوش آمدید کہا اور طالب علمی کے دنوں کی یادیں تازہ کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ 2004 کے انتخابات میں شیام نے پٹن چورو میں ان کی کامیابی کے لیے کافی محنت کی تھی۔ آندھرا پردیش کے دارالحکومت کے طور پر امراوتی کو تسلیم کرنے سے متعلق بل لوک سبھا میں پیش کیے جانے سے پہلے سابق وزیر اعلیٰ و وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے سربراہ وائی ایس جگن موہن ریڈی نے تلگو دیشم سربراہ این چندر بابو نائیڈو پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ دستور میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ ہر ریاست کا ایک ہی مستقل دارالحکومت ہونا لازمی ہے۔ دستور صرف ملک کے دارالحکومت کا ذکر کرتا ہے، جبکہ ریاستوں کے لیے انتظامی مراکز اہم ہوتے ہیں۔ నేను అడుగుతా ఉన్నా, అసలు రాజ్యాంగంలో రాజధాని అనే పదం ఎక్కడైనా ఉందా అని? రాజ్యాంగంలో ఎక్కడ రాష్ట్రాలకు సంబంధించి రాజధానులు అనే పదం ఎక్కడా లేదు. దేశానికి మాత్రమే రాజధాని ఉంటుంది తప్ప రాష్ట్రాలకు రాజధాని అనేది కాన్స్టిట్యూషన్ లో లేదు. ఓన్లీ సీట్స్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్. ఈ ఫ్యాక్ట్ నిజంగా కూడా ఎవరు కూడా మర్చిపోకూడదు. సాక్షాత్తు కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా రాజధాని అనేది రాష్ట్రాల ఇష్టం అంటూ అధికారికంగా వీళ్ళు మన ఏపీ హైకోర్టులో కౌంటర్ అఫిడవిట్ కూడా దాఖలు చేసినారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో ఒక కౌంటర్ అఫిడవిట్ కూడా దాఖలు చేసినారు ఈ మేరకు. مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی نے ایران کلچر ہاؤس کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ایران کے سپریم لیڈر کے نمائندے ڈاکٹر عبدالمجید حکیم الہی سے ملاقات کی اور آیت اللہ سید علی خامنہ ای کی شہادت پر تعزیت پیش کی۔ اس موقع پر مولانا نے واضح کیا کہ شیعہ سنی تفریق کے بغیر پوری امت اس وقت ایران کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ ایران نے فلسطین کی مدد کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس جدوجہد میں سنی مسلمان بھی ایران کے شانہ بشانہ ہیں اور امریکہ و اسرائیل کو مشترکہ دشمن سمجھتے ہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب سعودی عرب امریکہ سے اسلحہ نہیں خریدے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تک امریکہ کے فوجی صنعتی نظام میں جانے والی رقم محض تجارت نہیں بلکہ ایک طرح کی وفاداری کا اظہار تھی، لیکن اب یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے یہ رد عمل ڈونلڈ ٹرمپ کے توہین آمیز بیانات کے جواب میں دیا ہے۔
کویت میں انتقال کر جانے والے 20 ہندوستانی شہریوں کی میتیں خصوصی کویت ایئر ویز کی پرواز کے ذریعے رات دیر گئے کوچین انٹرنیشنل ایئرپورٹ ایرناکولم پہنچائی گئی۔ حکام نے میتوں کو ان کے ارکان خاندان کے حوالے کرنے کے لیے ضروری انتظامات کیے۔ ایران سے جنگ کے سلسلے میں صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایران کے خلاف جاری جنگ اندرون 2 تا 3 ہفتے ختم کر دے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ خطہ چھوڑنے سے پہلے ایران کی تمام صلاحیتوں کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اس بات کا بھی اشارہ دیا کہ جنگ کے خاتمے سے پہلے کسی ممکنہ معاہدے کا امکان موجود ہے۔ اس سے پہلے ایک انٹرویو میں ٹرمپ نے عالمی اتحادیوں پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اہم سمندری راستے آبنائے ہرمز کی حفاظت کے لیے زیادہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے۔ I would say that within 2 weeks, maybe 3, we're hitting them very hard. Last night we knocked out tremendous amounts of missile-making facilities. As you probably read or wrote, we knocked out. Excuse me? Pardon me for interrupting. The U.S. will be gone or done with the war in 2 I think weeks? 2 or 3 weeks. Not 3 weeks. If it is We'll 3 leave weeks, because then it there's will no be reason past for us to do war. this. That's Look, problem with the Strait, a guy can take a mine, drop it in the water, and say, "Oh, it's unsafe." It's not like you're taking out an army or you're taking out a country, or they can drop it, or you can take a machine gun from the shore and shoot a few bullets at a ship, or maybe an over-the-shoulder missile, small missiles. That's not for us. That'll be for France. That'll be for whoever's using the Strait. But I think when we leave, probably that's all cleared up. Today I heard tremendous numbers of ships were sailing through. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔